عرش سے فرش تک مقبولیت کیسے ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں تھا اور اب اس پر میری رحمت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے پر رب کی رحمت ہو چکی ہے۔ پھر یہی جملہ عرش اٹھانے والے فرشتے، ان کے ارد گرد والے فرشتے اور یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے سارے فرشتے دوڑانے لگتے ہیں، اور پھر یہی بیانیہ زمین میں اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ایسے بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کی ذکر کی اقسام۔ پہلا ذکر ایسا ہوتا ہے جس میں ذاکر کو ذکر کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور ذاکر ایسا ذکر اپنی زبان سے کرتا ہے لیکن اس کا دل اس ذکر سے غافل رہتا ہے۔ دوسری قسم کے ذکر میں ذاکر اپنی زبان سے تو ذکر کرتا ہے مگر زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی اس ذکر میں حاضر رہتا ہے، اور طالب مولا کو ایسے ذکر سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تیسرے قسم کا ذکر ایسا ذکر ہوتا ہے جس میں دل ذکر کرتا ہے اور زبان بند رہتی ہے۔ ایسے ذکر کی قدر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا ایسا ذکر پسند ہے۔ جوانی کا سجدہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہے، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کے پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کو آشنا کراتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی تمام رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے۔ تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا رب مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ مت سوچو کہ تم اکیلے ہو، اللہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ایسی محبت جو تمہارے گمان سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھی زیادہ عطا کرے گا، بس اس پر بھروسہ رکھو، اس پر یقین کرو، اپنے دل کو اس کے حوالے کر دو اور اس کے راستے پر چلتے رہو، کیونکہ جب اللہ تمہارا ہاتھ تھامے گا تو تمہیں ایسی منزل پر پہنچائے گا جہاں سکون، خوشی اور کامیابی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہارے یقین کا ہمیشہ پاس رکھے گا۔ کیوں رک گئے ہو؟ کیوں ایک ہی ادھورے قصے پر یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے؟
کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں، تمہارے رب کے پاس ان سب وسوسوں کا حل موجود ہے۔ اگر تمہاری مشکلات بڑھ گئی ہے تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے؟ تمہارے رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہے، تو پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گرنا اور پھر گر کر سنبھلنا۔ ابھی تو ان گنت دفعہ تمہیں گرنا ہے اور پھر سے سنبھلنا ہے، پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ تو پھر چھوڑو اس ضد کو، جو چلا گیا اس کے حق میں سلامتی کی دعا کرو، اور جو پاس ہے اس کے لیے پردہ داری کی دعا ہے کہ ہر انسان پر پردہ پڑا رہے، اور یہ جو دو چار رشتے باقی ہیں وہ قائم رہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے سوا نہ کبھی کوئی تمہارا بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے۔ تمہیں دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اتنا چلنا ہے، اتنا چلنا ہے کہ ساری پرانی یادیں، خلشیں اور تلخ لوگوں پیچھے رہ جائے اور تم ان سب سے باہر نکل آؤ۔ کائنات کی نظر میں تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے، اور نہ تمہیں دنیا کے لیے خود کو وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہونا ہے تو پھر خود پر بھی رحم کرو، اور اپنے ارد گرد سانسیں لینے والے انسانوں پر بھی۔ کب کون کیسے اس جہاں فانی سے رخصت ہو جائے کچھ اندازہ نہیں۔ تو پھر یہ جو چند لمحے ہیں انہیں جی لو، جی بھر کر، اور دوسروں کے لیے بھی یہ سانسیں مشکل نہ بناؤ۔ اپنے رب سے خاموشی سے تعلق بناؤ کہ زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔